میں نے اپنی آخری تنخواہ کے صرف 800 روپے جیب میں رکھے تھے اور باقی سب اللہ کے نام پر دے دیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی رات اللہ مجھے وہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھا دے گا جہاں پہنچنے کے لیے میں برسوں سے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا۔ میرا نام حمزہ ہے۔ راولپنڈی کی ایک تنگ گلی میں میرا ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ تھا اور ایک معمولی سی نوکری جس کی تنخواہ مہینے کے آخری ہفتے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ زندگی کوئی خواب نہیں تھی، بس گزارا تھا۔ ابو کا انتقال ہو چکا تھا، امی بیمار تھیں اور دو چھوٹے بہن بھائی میری طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے میں ہی ان کا سہارا ہوں، لیکن سچ یہ تھا میں خود بھی سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن آفس سے واپسی پر میں نے ایک بوڑھے آدمی کو سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ بیٹا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں رکا، جیب میں ہاتھ ڈالا، تنخواہ آئی ہوئی تھی، آج ہی پورے 20,000 روپے تھے۔ دل نے کہا، حمزہ گھر میں بھی تو ضرورت ہے، امی کی دوائی، بچوں کی فیس۔ اور پھر اندر سے ایک اور آواز آئی، اور اگر آج تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر میں نے وہ پورا لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بوڑھا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا یہ سب؟ میں نے بس اتنا کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور تیزی سے وہاں سے نکل آیا، کیونکہ اگر ایک لمحہ اور رکتا تو شاید میرا ایمان ہل جاتا۔ اس رات میرے پاس صرف 800 روپے بچے تھے۔ گھر پہنچا تو امی نے پوچھا، آج تنخواہ ملی تھی نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی امی، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر اس رات نیند نہیں آئی، دماغ میں بار بار وہی سوال، حمزہ تم نے کیا کر دیا؟ اگلی صبح آفس گیا تو HR نے مجھے بلایا۔ میرا دل ڈوب گیا، شاید نوکری بھی گئی۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک فائل میری طرف بڑھائی اور کہا، حمزہ آپ کو ہیڈ آفس اسلام آباد ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کانگریچولیشنز، اور یہ ہے آپ کا پروموشن لیٹر۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، پر کیوں؟ وہ مسکرائے، کل ہمارے CEO یہاں آئے تھے اور انہوں نے آپ کو دیکھا۔ کہاں؟ سڑک کے کنارے، جب آپ ایک بوڑھے آدمی کو پیسے دے رہے تھے۔ میری سانس رک گئی۔ انہوں نے آگے کہا، وہی کہتے ہیں جس بندے کے دل میں اتنی جگہ ہو وہ ہماری کمپنی کے لیے سب سے قیمتی ایسٹ ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کل جس عمل کو میں نے نقصان سمجھا تھا، آج وہی میری زندگی کا سب سے بڑا نفع بن چکا تھا۔ شام کو گھر آیا، امی کے ہاتھ میں دوا تھی، بہن بھائی خوش تھے۔ میں نے امی کے پاس بیٹھ کر کہا، امی اللہ واقعہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، بیٹا اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوتا، وہ یا تو بڑھا کر واپس دیتا ہے یا بہتر دے دیتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہوتا، رزق سکون بھی ہوتا ہے، عزت بھی، اور وقت پر ملنے والی مدد بھی، اور سب سے بڑھ کر رزق اللہ کے وعدے پر یقین کا نام ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں دوبارہ اسی سڑک سے گزرا، وہی بوڑھا آدمی پھر نظر آیا۔ اس بار اس کے کپڑے صاف تھے، چہرے پر نور تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تمہیں سن لیا نا؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ میں جان چکا تھا وہ دعا نہیں تھی، وہ اللہ کا پیغام تھا کہ جب تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہو وہ تمہارے لیے راستے بدل دیتا ہے۔ اور سچ یہی ہے، کبھی کبھی سب کچھ کھو دینا دراصل اللہ کا تمہیں سب کچھ دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بس شرط ایک ہے، تمہارا دل ڈگمگائے نہیں۔ اللہ حافظ۔